چند روز پہلے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ سامنے آتا ہے بلال پاشا کے حوالے سے کہ اس کا جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے. اب اس کے پیچھے پس پردہ کہانی کیا ہے؟ بلال پاشا بیسیکلی تھا کیا؟ اور کیا اس کے اوپر کوئی مینٹلی تناؤ تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا؟ یہ بہت سارے ایسے جو ہیں وہ سوالات ریز ہو رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے. کیا ہمارے معاشرے کے اندر بلال پاشا جیسے بہت سارے بیوروکریٹس ایسے گزرے ہیں جو کہ اسی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، یا اس کے اوپر کچھ اور جو ہے وہ پرابلمس تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے وہ رخصت ہوا؟ بہرحال یہ ابھی تک جو ہے وہ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی فیملی کو صبر جمیل دے. اور آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں بلال پاشا جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر جب آیا ہے تو اس کے ساتھ کون کون سے مسائل سامنے اس کے آئے ہیں، اور کس وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، اس کی وجہ کیا تھی. اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ آسمہ حنیف سیٹھی صاحبہ، اور وہ ان کی بیچ میٹ بھی ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں ایسے مسائل جو ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے نچلے طبقے تک جو ہے وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے ضرور آتے ہیں. السلام علیکم آسمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. وعلیکم السلام. اچھا، ایک بلال پاشا نہیں، بہت سارے ایسے بلال پاشا جو ہیں وہ ہمارے اگر پریویس ریویو کریں ہم، وہاں پہ ایسے مسائل ان کے ساتھ آتے گئے ہیں اور جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ ڈھو بیٹھے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں بلال پاشا کے حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بلال پاشا کا اگر ہم تعلق دیکھیں تو ایک ایسی کلاس سے تھا جسے آپ کے معاشرے میں لوور کلاس کنسیڈر کیا جاتا ہے، کہ وہ مدرسے سے میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھا جس نے اپنی بنیادی تعلیم مدرسے میں حاصل کی. باپ اس کا ڈیلی ویجز لینے والا شخص تھا، مزدور تھا، اور اس مقام سے اٹھ کے ایک بیوروکریسی کے لیول تک نوکر شاہی جس کو آپ کا کہتے ہیں، آپ کے ایک سپر ایلیٹ کلاس کا ایک ریپرزنٹیشن جس کو سمجھی جاتی ہے جاب میں، اس کلاس تک آنا ایک سفر تھا. اور میں سمجھتی ہوں جس طرح اس کی ڈیتھ نے ایک کوسچن مارک، ایک سیکرٹ کریٹ کر دیا، کوسچن مارک کریٹ کر دیا اس کی ڈیتھ پہ کہ اس نے سوسائڈ کی ہے ڈپریشن کی وجہ سے. بہت سارے ایسے سوالات اور جو ہیں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں. تو جہاں تک اگر میں اس کا ایک اوپینین لوں یا ایک کتھارسس کروں تو جو شخص سیلف میڈ ہو، وہ پریویلیج نہیں تھا، وہ گیور نہیں تھا، وہ گاڈ گفٹیڈ تھا اسٹرگل کرنے میں، محنت کرنے میں. اس نے محنت کر کے اس مقام تک وہ آیا، اور اس نے جس سخت حالات میں سروائیو کیا. مجھے لگتا ہے کہ ایسا شخص خودکشی نہیں کر سکتا. ڈپریشن، انگزائٹی آپ کا انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن وہ کریٹ کر دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات جب ایک ایسا شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے اپنے بہت سے سوال چھوڑ جاتا ہے جس کا جواب جانے والا شخص ہی بہتر طور پر دے سکتا ہے. لیکن ایسا ایک سوال جو اس نے چھوڑ گیا ہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے گیا ہے، یا کچھ اور عناصر تھے، یا اس کو مارا گیا ہے، یا وہ اس نے خودکشی کی ہے انگزائٹی کی وجہ سے، ابھی تک جو حقائق سامنے نہیں آئی. اچھا، میں آپ کی بات کو یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اب آپ نے بات کی کہ وہ ڈپریشن کا شکار نہیں تھا، لیکن میں اس پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جب سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کے بعد جب ایک جو ہے وہ ایک بندہ اس میں آتا ہے، بیوروکریسی میں آتا ہے، تو وہاں پر کیا مسائل یا ڈپریشن وہاں پہ نہیں ہوتا؟ پیچھے جو ہے اس کے جو حکام بالا کی طرف سے یا اس کے پورے سرکل کی طرف سے پریشرائز کرنا ایسے معاملات کے اوپر، خاص کر کے جو مڈل کلاس سے بھی لوور مڈل کلاس طبقہ جب ان سیٹوں پر آتا ہے تو وہاں پہ ان کے لیے مسائل تو ہوتے ہیں. بالکل. مسائل تو دیکھیں آپ کے ہر ادارے میں ہوتے ہیں، ہر سیٹ پر ہوتے ہیں، چاہے آپ ایک کلرک منشی سے لے لیں، آپ 22ویں اسکیل تک جائیں، آپ جس بھی عہدے پہ ہوں گے آپ سے اوپر بھی ایک عہدہ ہوگا، بالکل اس سے بھی ایک اوپر عہدہ ہوگا. تو یہ مسائل تو ہوتے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن آپ کو جاب کے اندر ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بیوروکریسی میں اس کی ریشیو تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک بالکل لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے آپ ایک اسپیسیفک کلاس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی اپنی ذات کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ بہت اثر رکھتے ہیں. آپ کا آنیسٹ ہونا، آپ کا اسٹرکٹ ہونا اپنے سٹانس پہ، وہ بہت معنی رکھتا ہے. اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہیں تو آپ کی جو آپ کا سسٹم ہے وہ اس چیز کا وٹنس ہے، آپ کا تبادلہ کر دیا جائے گا، یا آپ کا تبادلہ ایسی جگہ پہ کیا جائے گا جہاں نہ چاند ہے نہ پانی لیکن پھر بھی دل ہے پاکستانی. بالکل. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، آپ کو پریشر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے.
یہ چیزیں بھی ہے. لیکن اس میں دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی لوور کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس کا طبقہ ہے وہ اس پوزیشن پر آتا نہیں ہے. جب آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایسا ابھی تک سرکل چل رہا ہے جس میں کہ ہم اگر ہم بھٹو کے دور کی بات کریں وہاں پر ایسا تھا کہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا تھا، تو ابھی بھی کیا وہی جو ہے وہ سینس اور وہی سسٹم چل رہا ہے؟ کہ یہ تو آپ کی سوسائٹی کا میں سمجھتی ہوں ایک امپورٹنٹ پارٹ بن گیا ہوں کہ جو لوئر کلاس سے اٹھ کے آنے والا ہے اس کے لیے بہت مسائل ہے، لیکن وہ جگہ بنا لیتا ہے سم ہاؤ، وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو جو اپوزٹ کلاس ہے وہاں سے ریزسٹنس ملتی ہے، ریزسٹنس ملتی ہے. کیونکہ آپ کی شفافیت نہیں ہے، آپ کے سسٹم میں کلیئرنیس نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ جس ادارے کے خلاف بات کریں گے، آپ جس شخص کے خلاف بات کریں گے، آپ ایون کہ آپ معاشرے کے خلاف بات کریں گے آپ باغی کہلائے جائیں گے. بالکل. آپ عدلیہ کے خلاف بات کریں گے آپ توہین عدالت آپ کے اگینسٹ لگ جائے گی. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ بات کریں گے تو آپ پہ کوسچن مارک ریز ہو جائے گا. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف لائف ہے، جبکہ میرے مطابق فریڈم آف اسپیچ ہے لیکن فریڈم آف لائف نہیں ہے آپ کے پاس. فریڈم آف لائف آپ بول سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے. ضمانت نہیں. اگر آپ کے پاس زندگی کی ضمانت ہی نہیں ہے تو آپ اپنے آئین سے فریڈم آف اسپیچ کا آرٹیکل ختم کر دیں. آپ واضح کر دیں کہ آپ کے اس کلاس کے پاس، ان لوگوں کے پاس بولنے کا حق نہیں ہے، آپ کے کامن مین کے پاس بولنے کا حق نہیں ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا. آپ کے سوسائٹی میں سوال کرنے والا شخص ہی قبول نہیں ہے، چاہے وہ آپ لوئر آفیسر سے کریں یا آپ اپر آفیسر سے کریں. آپ کسی بھی ادارے میں کھڑے ہو کے کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. بس وہ ہو رہا ہے، یا آپ اس کو قبول کر لیں یا آپ اس کا حصہ بن جائیں، یا آپ سسٹم سے ختم کر دیے جائیں گے. جب آپ سسٹم سے ختم کر دیے جائیں گے تو پھر آپ کے پیچھے ایسے ہی سوال اٹھیں گے جیسے بلال پاشا کی ڈیتھ کے بعد اٹھ رہے ہیں کہ آپ کا قتل کر دیا گیا ہے، آپ نے سوسائڈ کر لیا ہے، آپ کو ڈپریشن تھا، آپ کو ایسے تھا، کیونکہ جانے والا چلا گیا جس نے سوال دیا. اگر ہم بلال پاشا کی بات کریں تو میں نے ایک اینکر کا انالیسس دیکھا اور مجھے وہ کافی حد تک وہ آنیسٹ لگا کہ بلال پاشا کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا. کیوں توڑا گیا؟ بلال پاشا آفیسر تھا، وہ سو بھی تو سکتا تھا، اس کی پرائیویٹ پلیس تھی. اس کا مطلب ہے اگر اس کا دروازہ توڑا گیا تو اس کے جورسڈکشن میں موجود امپلائیز کو یا ملازمین کو یا کسی ایک ایسے شخص کو پتا تھا کہ اندر کچھ غلط ہوا ہے. اس کو کیوں نہیں کال کی گئی؟ اس کا دروازہ چابی سے کیوں نہیں کھولا گیا یا اس کا توڑا ہی کیوں گیا ایک مخصوص ٹائم پہ، ورکنگ ڈے پہ؟ بلال آپ کے سیکنڈ ٹائم پہ جا کے نیوز آتی ہے کہ بلال پاشا اس دنیا میں نہیں رہا، جبکہ اس سے پہلے پورے ورکنگ ڈے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک آفیسر اپنی ریزیڈنس سے باہر نہیں آیا. کیا ریزن ہے؟ کوئی آپ کو اس کی ریزیڈنس سے نوٹ نہیں ملا، کوئی اس کی آخری کال، کوئی اس کا میسج کسی قسم کا. بیکاز ہمارے درمیان میں رہنے والا شخص وہ بہت آپٹیمسٹک تھا، وہ ایک استاد تھا، اور میں سمجھتی ہوں ایک استاد کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پیسمسٹک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بہت سے بچوں کے لیے ایک امید ہوتا ہے. اگر وہ خود پر امید نہیں ہوگا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں ایک امید کی کرن نہیں جگا سکتا. تو یہ ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، اور یہ لوور کلاس میں نہیں، یہ آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹیز میں اس چیز کا ٹیمپرامنٹ انکریز ہونا چاہیے کہ آپ ایک شخص اگر آنیسٹ ہے، وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو لیٹ ہر ڈو، اس کو سسٹم کا پارٹ ایکسیپٹ کریں، اس کو کرنے دیں. اگر آپ کو وہ قابل قبول نہیں ہے تو آپ اس کو اس دنیا سے بھیجنے کی بجائے آپ اس کو سسٹم سے بھیج دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. یا آپ اس کو لیے راستہ دے دیں، اس کو آپشن دے دیں کہ بھائی یا تو تم نے دنیا میں رہنا ہے یا تم نے سسٹم میں رہنا ہے، یہ تم ڈیسائیڈ کر لو. جو ہے آپ کے پاس دو آپشن ہے، اس میں سے ایک چوز کرنا ہے. ایک آپشن چوز کرنا. بالکل آسمہ صاحبہ، آپ نے اس کے اوپر جو بھی باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ناظرین، بلال پاشا تو خیر دنیا سے چلا گیا، لیکن اب جو ہے اس جیسے کئی اور بھی لوور کلاس کے لوگ ایسے ہیں جو اوپر آنا چاہتے ہیں، جو کہ بیوروکریسی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے راستے کیا بند ہو رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی آنے والے مسائل ہوں گے.
یہ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت جنجوعہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔